السلام علیکم میرے پیارے دوستو، ہمیشہ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھو، کیونکہ اس ذات بابرکت سے جیسی امید رکھو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ اچھی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر تم خوشی کو لے کر بار بار خوش نہیں ہو سکتے تو پھر ایک دکھ کو لے کر بار بار کیوں روتے ہو؟ اللہ پاک ہمارے ویور کو خوشیوں میں آباد رکھے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جس سے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، اس لیے ہمیشہ مایوسی سے دور رہو۔ استغفار پڑھنے سے بند تالے کھل جاتے ہیں، تنگیاں دور ہو جاتی ہیں، اللہ عز و جل راضی ہو جاتے ہیں اور حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اچھے لوگوں کی خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد نہیں رکھنا پڑتا، وہ خود یاد رہ جاتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مہمانی پہلے، دوسرے اور تیسرے دن تک ہوتی ہے، اس کے بعد کا صدقہ ہوتا ہے جو تم مہمان کو دے رہے ہوتے ہو۔ حضرت امام جعفر تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مناسب گھرانے میں شادی کرو، کیونکہ خاندان کی خصوصیت بچے میں منتقل ہوتی ہے۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھیں، تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھاؤ، اور وہ جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز کے لیے ان پر سختی کرو اور ان کے بسترے الگ کر دو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دوست تمہاری اچھی حالت کا دوست ہو اور آڑے وقت کام نہ آئے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ بڑا دشمن ہے۔ ہر انسان کی 2 کہانیاں ہوتی ہیں، ایک وہ جو سب کو سناتا ہے اور ایک وہ جو سب سے چھپاتا ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص رنج و غم محسوس کرے اور اسے معلوم نہ ہو کہ ایسا کیوں ہے، تو اسے اپنے سر کو دھو لینا چاہیے۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں مردانہ کمزوری کا ایک ایسا خاص نسخہ، بلکہ ایک ایسی ریسپی جو آپ روزمرہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کو نئے طریقے سے استعمال کروائیں گے۔ قوت با اور ٹائمنگ کے لیے دال ماش 1 کلو، بھنڈی کا بیج 1 پاؤ، خشخاش 1 پاؤ۔ تمام چیزوں کو گرائنڈ کر کے 40 خوراکیں تیار کر لیں۔ استعمال کرنے کا طریقہ: روزانہ 1 گلاس دودھ کے ساتھ 1 خوراک استعمال کریں۔ چند دنوں میں آپ کے سپریم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہ سکتا ہے۔